نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے اور تیسرا عشرے کی جو ہے وہ آمد ہے، تو تیسرے عشرے کے اندر جو ہے اللہ رب الجلال نے ایک رات ایسی رات رکھی ہے جو شب قدر کی رات ہے۔ اس رات کی بہت زیادہ فضیلتیں جو ہے وہ قرآن و حدیث میں ملتی ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ قرآن مجید کو ہم نے اسی شب قدر کی رات کو ہم نے نازل کیا ہے، اور اس رات کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے جو ہے یہ رات بہتر ہے۔ مطلب اگر آپ اس رات عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، تو اس رات اگر شب قدر کی رات ہوئی تو اس ایک رات کی جو آپ کی عبادت ہوگی وہ 1000 مہینوں کی عبادت شمار ہوگی۔ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت اس رات کی ہے۔ اور اس رات میں جو ہے فرشتے جو ہے وہ جوق در جوق آسمان سے اترتے ہیں اور ان لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہو، جو ذکر کر رہے ہو، جو نماز پڑھ رہے ہو، ان سب سے جو ہے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو بہت بڑی فضیلت کی رات ہے، اللہ رب الجلال تمام انسانوں کے، مسلمانوں کی اس رات مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی رات ہے، اللہ رب الجلال سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اس رات سے اللہ رب الجلال ہم سب کو کوئی بھی ایسے کام کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے جس سے ہماری اس رات ہماری مغفرت نہ ہو سکے۔ تو ہم سب نے اس کی تیاری بھی کرنی ہے۔ تو یہ شب قدر کی رات کون سی ہوگی؟ اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری عشرے کی جو طاق رات ہے، طاق راتوں میں اسے تلاش کیا کرے۔ آخری عشرے کی طاق راتیں کون سی ہے؟ 21ویں رمضان جو 21ویں رات ہے، 21ویں اور 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، یہ 5 راتیں ہیں طاق رات۔ تو ان راتوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا شب قدر کو تلاش کیا کرے۔ تو اللہ رب الجلال ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن جو سب سے ضروری بات ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس رات تمام مسلمانوں کی تو اللہ رب الجلال اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن 4 شخص ایسے ہوں گے جن کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ 4 کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پہ شراب کا عادی، وہ شخص جو شراب کا عادی ہے، شراب کے بغیر جس کا گزارا نہیں ہوتا، چاہے رات ہو دن ہو، اس نے شراب پینا ہے اور اس کو عادت پڑی ہوئی ہے، تو اس شخص کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ دوسرا ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کی باتوں کا انکار کرنے والا، ماں باپ کو تنگ کرنے والا، تو یہ شخص جو ہے جس سے ماں باپ ناراض ہو تو اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کے حفاظت فرمائے۔ تیسرے نمبر پہ وہ شخص جو دل میں دوسرے مسلمانوں کے لیے، دوسرے انسانوں کے لیے بغض رکھے، کینہ رکھے، جو پسند نہ کرے دوسرے مسلمانوں کو، تو دوسروں کی اچھائی جو ہے وہ اسے پسند نہ آئے، دوسروں کو یہ غلط ارادے سے دیکھے، غلط نظروں سے دیکھے، بغض رکھے، کینہ رکھے، تو یہ شخص اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پر رشتہ ناتا توڑنے والا شخص جو ہے تو یہ شخص جو ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی اس رات۔ اللہ رب الجلال ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اس رات جو ہے تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس رات جو ہے کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات میں مسجدوں میں جا کر محفل لگا کر مجلس بنا کر عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اسلام اس کا حکم دیتا ہے، بلکہ آپ گھروں میں بھی تنہا اپنے کمرے میں آپ عبادت کر سکتے ہیں، نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں آپ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ لازمی طور پر پڑھ لیجئے۔ نماز تو 5 وقت کی نماز جو ہے وہ ہر حال میں مسجد میں مردوں کو پڑھنی چاہیے، عورتوں کو گھروں میں پڑھنی چاہیے، لیکن اس رات جو ہے خاص کر جو ہے اس کی زیادہ جو ہے اس کی تیاری کر کے زیادہ توجہ کے ساتھ جو ہے خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے ہم نمازوں کا اہتمام کریں، اور تلاوت قرآن پاک جو ہے اس کا اہتمام کرے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس رات کی فضیلت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ اور کوشش کرے اس رات جو ہے 10 روپے، 50 روپے، 100 روپے، 500، 1000، جتنا آپ کے بس میں ہو صدقہ لازمی کیا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس رات میں آپ صدقہ کریں گے، اس کا بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں۔ تو اللہ رب الجلال ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔